زندگی ایک خوبصورت تتلی ہے، ایسی تتلی جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہے، اور پھر جب انسان سب کچھ بھول کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو یہ تتلی پھولوں کے گلشن میں گم ہو جاتی ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ زندگی اگر تلخ نہ ہو تو اپنی برداشت کی طاقت کا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری ضرورت اور حاجت پوری نہ ہو، یہ بات اس سے بہتر ہے کہ تم کسی نااہل سے مانگنے جاؤ۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال بھی رزق ہے، دل کا احساس، رگوں میں خون، یہ زندگی سب ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی۔ دوسرے بچے نے کہا، میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور ان سے میں ڈرتا ہوں، تو بس آپ بھی یہی کہو کہ میں لوگوں کو تباہ کر دیتا لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نفرت، کینہ، بغض، بدلے کا جذبہ، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہے۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے، ان سے حسد نہیں کرتا۔ کوزہ گر نے ہمیں مٹی سے کیا تھا تخلیق، کیا تعجب ہے اگر خاک ہوئے جاتے ہیں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے۔ ذہین اور ہوشیار نقصان کو فائدے میں بدل لیتا ہے، جبکہ جاہل ایک مصیبت کو دو آفتیں بنا دیتا ہے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ چنا جاتا ہے۔ اسی راستے کے چننے میں انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے، حسد رکھتا ہے۔ کوئی بھی تبدیلی سفر آسان نہیں کر سکتی۔ کسی قسم کی ترقی انسان کو پورے طور پر سکون، قناعت پسند اور خوشی کو پہچاننے والا نہیں بنا سکتی۔ جب تک اوپر والے کا فضل نہ ہو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ علم جب عشق سے الگ ہو جائے تو اس کا نور نور نہیں رہتا، نار یعنی آگ بن جاتا ہے۔ آنسوؤں کا بھرم خدا کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ لوگ عہدہ سنبھالتے وقت جو حلف یعنی قسم اٹھاتے ہیں، اس قسم کے بعد وہ پھر کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔ دعا کی زنجیر کھٹکھٹانا بھی قرب ہے۔ دعا سے محروم ہونے والا اللہ سے محروم ہو گیا۔ جب انسان اپنوں سے بڑوں کی عظمت کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو دعا چھن جاتی ہے، دعاؤں کا اثر چھن جائے گا تو سمجھو کہ عذاب شروع ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ اللہ جس پر رحم کرتا ہے اسے اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کے رحم سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اسے دنیا والوں کا سائل بنا دیا جاتا ہے۔ غم، محبت، آزمائش، قربانی، صبر اور شکر، یہ سب راستے ہیں، منزل نہیں۔ منزل صرف اللہ ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ لوگ کام کے ہیں جنہیں چیخ چیخ کر اپنا دکھ بتانا پڑے؟ پرسکون اور خوبصورت زندگی مہنگی اور خوبصورت چیزیں جمع کر لینے سے نہیں مل جاتی،
بلکہ ایسی زندگی خوبصورت کردار سے، خوبصورت نیت سے ملتی ہے۔ پھر جب ایسا ہوتا ہے تو ہر چیز برکتوں کی وجہ سے ہمارے لیے خوبصورت اور سکون کا باعث ہو جاتی ہے۔ سب سے اہم ہے کہ ہمیں اپنی منزل کا معلوم ہے، یہ ہمارے ساتھ اللہ کا بڑا انعام ہے، ورنہ غیروں کو دیکھو، انہیں دولت کے علاوہ کوئی مقصد ملتا ہی نہیں، اور مومن کی منزل تو اس کا رب ہے۔ یہ خوبصورت منزل کا مسافر ہے مومن۔ مومن پر اگر مصیبت آتی ہے تو دو چیزوں سے وہ خالی نہیں ہوتی، یا تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یا درجات بلند کرے گی، مگر ہاں مومن میں بھی ایک چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہو، وہ چیز یقین ہے، تبھی یہ فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ تو مصیبت بس مصیبت ہی ہے۔ ہمیشہ کچھ نہیں رہتا، سایہ بھی کچھ وقت کے لیے ہے تو دھوپ بھی، راحتیں وقتی ہیں تو مشکلیں بھی، اور کچھ زیادہ وقت تو ہمیں بھی نہیں ملا۔ آتش دوزخ دیکھ نہ غضب سے مجھ کو، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گناہ گار ہوں میں۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ رہتا نہیں انسان تو مٹ جاتا ہے غم بھی، سو جائیں گے ایک روز زمین اوڑھ کے ہم بھی۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے دنیا سے حیرت سے کہا، مجھے حیرت ہے تیرے چاہنے والوں پر کہ تجھے حد سے بڑھ کر چاہتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ تو انہیں ایک دن چھوڑ دے گی۔ ہر ذات پر بھروسہ نہ کرو، اور اگر کرنا ہی پڑے تو وفا کی امید نہ ہو، مگر یہ کہ یہ تعلق اللہ سے ہو، وفاؤں کے مالک سے۔ یہ بھی تو ایک خوبصورت راز ہی ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی ایک پل بھی نافرمانی نہیں کرتی، اور انسان ایک پل بھی اللہ کے حکم پر نہیں چلتا، مگر یہ کہ کبھی کبھی پھر بھی دیکھو محبت اسے اپنے نافرمانوں سے ہی ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ اس نے اپنے فرما برداروں کو بھی ہم نافرمانوں کی خدمت میں لگا دیا، اور فرمایا، اے بندو، یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی، لیکن تمہیں اپنے لیے۔ گناہ کرو گے تو وہی ملے گا جتنا تمہارا گناہ ہے، پر نیکی پر ثواب 700 گنا تک پہنچا دیا گیا۔ دل رکھنے والوں کے لیے محبت کی یہی دلیل کافی ہے کہ گویا تیرا رب تیرے نیک عمل کا انتظار کر رہا ہو، مگر تجھے گناہوں کے نقصان دہ سودے سے فرصت ہی کہاں ہے۔ محشر کا دن بھی ایک عجب وقت ہوگا، کچھ لوگ اپنے اعمال کا انجام پالیں گے، کچھ اپنے خالق سے ملاقات۔ مومن کی زندگی میں ایک سجدہ ضرور ایسا ہوتا ہے کہ اس سجدے میں وہ اور اس کا دل، جاتے تو دونوں ساتھ ہیں، لیکن سجدے سے اٹھتا بس وہ مومن ہی ہے، اس کا دل ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے سامنے سجدے میں ہی رہ جاتا ہے۔ خالق سے مانگنے کا حکم ہے، یہی تمہاری ذمہ داری ٹھہری ہے، وہ دے یا نہ دے یہ اس کا فیصلہ ہے، جو اس کی رحمت اور حکمت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر اگر مخلوق سے مانگ بھی لیا جائے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملتا، مل جائے تو احسان کی صورت میں، نہ دے تو شرمندگی کی صورت میں۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ چیز بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا، اولاد پیدا کرنا اور ان کو پال دینا، اگر یہ کام کر رہے ہو اور کوئی ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو وہ صرف جانور ہے، انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ مویشیوں کی طرح ہیں،
بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔ انسان کہلانے کا حقدار کم سے کم وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا ہو، کس لیے جینا ہے، کس لیے مرنا ہے، اور یہ زندگی کس لیے ہے۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی ہی ہستی میں چھپا نفس ہے، جو شیطان کے ہمراہ دن رات اسے تباہ کرنے میں سرگرداں ہے۔ شیطان اور نفس کی جنگ ہی انسان کو ایک حقیقی غازی بناتی ہے۔ ہدایت تو وہ ہے جس کے بعد گمراہی کا کوئی گمان نہیں ہوتا۔ اگر گمراہ ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے ہدایت مانگی ہی نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے دین کی باتیں کی جائیں تو ان کے دل تنگ پڑنے لگتے ہیں، انہیں گھٹن ہونے لگتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ لیکن یاد رہے، یہ دین لاوارث نہیں ہے۔ آپ دین نہیں سیکھیں گے تو اپنی ہی آخرت خراب کریں گے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے دو راستے دکھا دیے ہیں، اچھا اور برا، جس پر چاہے چلیں۔ اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم صرف اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ جب جنگ کرنی ہی ہو تو اپنی کمزوری نہیں، برداشت ظاہر کرتے ہیں۔ رحم یہ انسان کا وصف نہیں ہے، یہ تو اوپر والے کی توفیق ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ دل تو بنجر ہے، ارادے شر ہیں۔ دعا کیا کرتی ہیں؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہیں، اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہیں۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ بات بس اتنی سی ہے کہ ہم نے خود کو اتنا زیادہ مکمل بنا لیا ہے کہ ذرا سی کمی بھی ہماری نیند اڑا دیتی ہے، سکون تباہ کر دیتی ہے، ہمیں ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے۔ پرفیکشن اور خوبصورتی کے بھوت نے اصل زندگی کا خون پینا اور گوشت کھانا شروع کر دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، نماز قضا کر کے ہم سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کریں۔ اور جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسے سکون اور تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ تو جو قدر کرنا جانتا ہے جان کی، امان کی، رشتوں کی، دولت اور وقت کی، ہدایت کی، اس کے اوپر اور نیچے کے راستے کھلتے جاتے ہیں اور وہی اس کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غم زدہ کرے گا۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے اس میں یہ سیاہ نور ہے، یہ نور تب تک رہے گا جب تک تمہاری نظر ٹھیک ہے، اور جب تمہاری نظر ٹھیک نہیں رہی تب یہ نور بھی نہیں رہے گا۔ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشن آپ کے اپنے اندر ہے، اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ کا اپنے خالق سے تعلق ہے۔ گلاب ٹہنی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، جو ہی ٹہنی سے جدا ہوا وہ مسل دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہر مرد اور عورت اپنی حیا کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں، جو ہی وہ حیا سے جدا ہوئے وہ مسل دیے جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے۔ وہ کہاں کا عقل مند ہے جو ایک گھڑی کی لذت کے بدلے جنت بیچ ڈالے۔ یہ مت سوچیں کہ مذہبی ہونے کا مطلب سخت ہونا ہے۔ جب اللہ کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے نرم کر دیتا ہے۔ یہ جو اللہ حوالے ہوتے ہیں
یہ دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹے بغیر چارہ نہیں، جو جتنی دیر سے لوٹے گا پچھتاوے کی گٹھری اتنی ہی بھاری ہوگی، اور اس گٹھری کی گرہیں کھولنے کے لیے اتنے ہی زیادہ آنسو لگیں گے۔ اللہ سے رابطے میں رہیں، ایسے ورنہ ویسے، طلب سے ورنہ شکر سے، ضرورت سے ورنہ بے چینی سے، سکون سے ورنہ صبر سے، دکھ سے ورنہ سکھ سے، رحمت پر ورنہ زحمت پر، کانٹا چبھنے پر ورنہ پھول ملنے پر۔ زندگی نے جتنے جھولے اپنی باہوں میں تھام رکھے ہیں وہ سب وقت کے اشارے سے چلتے ہیں۔ ان میں جھولنے کے لیے وقت کے اشارے کا انتظار کرنا ہی پڑتا ہے۔ خدا اور کسی وقت یاد آئے نہ آئے، دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھن جائے یا جب کچھ چاہیے ہو۔ کسی کو دھکے دے کر نکال دینے، دروازہ بند کر دینے سے زندگی سے نکالا جا سکتا ہے، دل سے نہیں۔ دل کے اپنے دروازے ہیں جو کسی کے حکم پر کھلتے ہیں، نہ کسی بھی درخواست پر بند ہوتے ہیں۔ دل کے اختیار بڑے بے اختیار ہیں۔ انسان زمین کے اوپر جاہ و جلال سب رکھتا ہے، لباس سے، انداز سے، مرتبے سے، لیکن زمین کے نیچے وہ صرف ایک ہی حیثیت رکھتا ہے، مردے کی۔ قبریں پرتعیش ہوں یا بدحال، سب پر تختی موت کی ہی لگتی ہیں۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ روشنی میں ڈھل جاتے ہیں، پھر یہ روشنی موت کے بعد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو لامذہب بناتی ہے، بے دین کرتی ہے، پھر بے شرم، جھوٹ اور بے ایمانی۔ انسان وہ سب کرتا ہے جو پہلے نہیں کرتا، وہ کفر کا کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے جس پر پہلے استغفار کیا کرتا تھا۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے نفس کو شیطان کے ساتھ اپنے خلاف سازش کرتا ہوا پایا۔ انسان کو انسان بننے کی اتنی جلدی نہیں رہتی جتنی خدا بننے کی رہتی ہے۔ حقیقی یقین جب حاصل ہو جائے تو پھر کچھ اور تمنا نہیں رہتی، سب دھواں نظر آنے لگتا ہے، سب گھاس پھوس ہو جاتا ہے۔ مجھے تو پرواہ ہی نہیں تھی کہ مجھے خدا کی بھی پرواہ کرنی ہے۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں سب کچھ کر لیتا، بس ایک اسے ناراض نہ کرتا۔ دیکھو خدا کی محبت ہم پر کب آشکار ہوئی کہ جب ہم محبت کرنے والوں کے دائرے سے ہی نکل گئے، جب ہم خالی ہاتھ ہو گئے، نچلے درجوں پر آئے تو اوپر کے درجوں کو گوا دینے پر رونا آیا۔ جس چیز کے پیچھے بھاگے وہ ہمارے لیے مٹی سے بھی کم قیمت نکلے۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملیں گی۔ آپ کو ہو بہو اپنی پسند اور خواہش کے مطابق چیز صرف بازار سے ہی مل سکتی ہے۔ انسانوں کو ان کے موجودہ عیبوں سمیت قبول کرنا پڑتا ہے۔ عقل مند کہتے ہیں کہ کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا دامن ہی داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا سا سفر، بس اور تھوڑا سا، اس آس پہ بہت تھکا دیا زندگی تو نے۔ اے رب، ہر اس تھکن کو اپنی شان رحیمی سے اتار دے جو دلوں کو بوجھل اور ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ہر اس زخم کو ململ کر دیں جو نشان تو نہیں رکھتا مگر درد گہرا رکھتا ہے۔ اے خدا، ہم حاضر ہیں اپنی جان سے، جان کی ساری بے تابیوں سے، تنہائی کی تکلیفوں سے، روح کی ساری پہنائیوں سے، قرب اور درد کی تکلیفوں سمیت۔ ہم نے صحرا کی رات میں اپنی روح کی آواز سنی، وہ کہتی ہے ایک سجدہ جسم کرتا ہے
ایک سجدہ روح کرتی ہے۔ انسان کو اپنے نفس کو اس روحانی سجدے پر مائل کر دینا چاہیے۔ جس کردار پر راضی ہو لیا جائے، پھر ویسی ہی کہانیاں اس کا طواف شروع کر دیتی ہیں۔ اب یہ تم پر ہے، تمہارا لباس تمہارے گلے کا طوق ہے یا آزادی؟ تمہاری تنہائی تمہیں کس طرف دھکیلتی ہے، اور اپنی کہانی میں، اپنے مقدمے میں تم کس قدر سچے اور کس قدر جیتنے والے ہو، فاتح ہو؟ کبھی قرآن یہ سوچ کر پڑھا کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ کبھی غور کیا کس لیے پڑھتے ہیں قرآن؟ کسی صورت کو کاروبار کی ترقی کے لیے، تو کسی کو امتحان میں کامیابی کے لیے، کبھی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، تو کبھی جن بھوت بھگانے کے لیے۔ قرآن پاک میں اس کائنات کے تسخیری ترکیبیں ہیں۔ کبھی اس لیے بھی اسے پڑھیں کہ اللہ کو جان سکیں، اس کے احکامات پر غور و فکر کر سکیں، خود کو پہچان سکیں، اس کے مطابق زندگی ڈھال سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ کبھی اس لیے بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ اللہ نے اس دنیا کی اہمیت کو 3 مثالوں سے واضح کیا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کے جالے جیسی ناپائیدار ہے، اور یہ مچھر کے پر جتنی اور جیسی ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی مثالیں ہیں، لیکن ہم وقت پر سمجھنا نہیں چاہتے۔ مسکرایا کرو، کیونکہ غموں کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری سانسوں کو گروی رکھ لیں، ان کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کی مسکان چھین لیں۔ سو دل سے مسکراؤ، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ امید صرف اللہ سے رکھیں، کیونکہ مضبوط اور طاقتور سہارا صرف وہی ذات ہے۔ انسان سے کیا امید رکھنی ہے جو اس قدر کمزور ہے کہ اپنی نفس کی خواہشوں کے علاوہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ زندگی کے تاریک غار میں، اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ اللہ کے خوف کا ہے۔ اللہ کے لیے دھڑکنے والا دل دنیا کے لیے دھڑکنے والے دلوں میں ہمیشہ اجنبی ہوتا ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں۔ وہ اللہ ہے، میرا اللہ، انصاف کرنے والا، رحیم، مالک، حاکم، ہمارا سب کچھ۔ دل پر سکون ہو جاتا ہے، اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ اگر آپ کسی برائی کو سوچتے ہیں تو کرنے والے نہ بنیں، اور اگر کرتے ہیں تو بتانے والے نہ بنیں، اور اگر پسند کرتے ہیں تو پھیلانے والے نہ بنیں، کیونکہ تقوی کم سے کم بھی ہو تو سرکشی سے بہتر ہے، بغاوت سے بہتر ہے۔ ہم تکلیف میں مبتلا ہیں، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ہدایت کے راستوں پر چلنا ابتدا میں مشکل ضرور لگتا ہے، لیکن منزل پر پہنچ کر ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ کوئی تھا جنت کی لالچ میں تو کوئی جہنم کے ڈر سے، عشق میں ملا ہی نہیں کوئی مومن خدا کے گھر سے۔ درس دیتی ہیں سانسیں رک رک کر مجھے، اندھیرا ہے اندر بہت، کلام حق پڑھا کرو۔ سچ تو یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی حاصل نہ ہوا جو مزہ عشق میں انسان لیا کرتے ہیں۔ خدا کو جاننے والا تو پانی کے کٹورے میں بھی خدا کو دیکھتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو
انہیں اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاگلوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن لوگوں کو پاگل بھی تو اکثر بھروسہ ہی بناتا ہے۔ جب رویوں کی تکلیف روح تک پہنچ جائے تو لفظ کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ کون چاہے گا مجھ کو تیری طرح یا رب، کون ڈالے گا میرے عیبوں پر پردہ بار بار۔ بس محبت کی باتیں ہی نہ کیا کرو، پہلے اس سے محبت تو نبھاؤ جس نے زندگی دی ہے۔ سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی، کیوں چیخ چیخ کر نہ گلا چھین لے کوئی۔ اور پھر کچھ تاریخیں زندگی کے کیلنڈر پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جایا کرتی ہیں۔ کچھ چیزوں کو چھوڑ بھی دیا کریں اور دل کا بوجھ کم کیجیے۔ ہر چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ لہجوں کا اثر انسانی جسم میں دھڑکتے دل کو بھی روک دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ نفسیاتی حملہ ہمارے اپنے ہی کریں گے، غیروں کو کیا معلوم کہ دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ درسگاہوں سے بھی لوگوں کو شکایت ہے کہ وہاں پر یاد کرنا تو سکھایا گیا، لیکن یہ نہیں سکھایا گیا کہ بھلایا کیسے جائے۔ کردار سے بہتر کوئی دولت انسان کے پاس موجود نہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کو خود اپنے لیے چن چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیں، دوسروں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھودیں گے تو آپ کی اپنی آسانیاں بھی اسی کھودے ہوئے پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ جائیں گی۔ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تو دوسروں کو آسانیاں پہنچائیے، آپ کے لیے رب آسانیاں لکھ دے گا۔ بہت سے لوگ جب اچھے بن جاتے ہیں تو پھر باقی کی ساری عمر وہ اپنی اچھائی کو ثابت کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کیسے لوگوں سے پڑ گیا ہے واسطہ، ذکر خدا تو کرتے ہیں، خوف خدا نہیں کرتے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ چیز کتنی قیمتی ہے، کتنی قابل اور کتنی اہم ہے۔ اگر وہ چیز ناقدروں کے ہاتھ لگی ہوئی ہے تو بیکار ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ سستے لوگ ہوتے ہیں، اور سستے لوگوں کے لیے مہنگے آنسو نہیں بہایا کرتے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ دنیا ذہین لوگوں کی طلاق شدہ بیوی ہے۔ ہمارا سب سے غلط گمان یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہماری جگہ نہیں لے سکتا۔ دریچے بند ذہنوں کے نہیں کھلتے ہیں طاقت سے، لگا ہو زنگ تالے میں تو چابی ٹوٹ جاتی ہے۔ کس کی تلاش ہے ہمیں، کس کے اثر میں ہے، جب سے چلے ہیں گھر سے مسلسل سفر میں ہے۔ جو شخص بھی گول چکروں میں گھومتا ہے اور اپنے ہی خیال کے اندر وس گھولتا ہے، اور جو گول گول چکر لگاتا رہتا ہے وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی اے رب ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اس پر عمل نہیں کرتا۔ اور وہی سیدھا راستہ آپ کو ہر طرح کے مسئلے سے نکال سکتا ہے۔ دل اگر لوہے اور پتھر کے بنے ہوتے پھر بھی اس ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی کے نور سے ابتدا ہی میں پاش پاش ہو جاتے۔
चमगादड़ नुमा आँखों में ये ताकत कहाँ कि वो नूर आफताब की हकीकत को पा सकें। कान में फूकी गई आज़ान ही हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत है। दूसरी मोहब्बत क्यों होती है? दूसरी मोहब्बत जब होती है जब हमें किसी चीज़ या किसी शख्स में अपनी पहली मोहब्बत का अक्स नज़र आ जाए। वहाँ दूसरी मोहब्बत जन्म लेती है, और फिर दूसरी मोहब्बत भी कभी पहली मोहब्बत को मात देती है? नहीं। कुरान में अल्लाह ताला ने खजूर और जौ की रोटी खाने और चटाई पर सोने वालों से कहा कि फिर तुमसे उस दिन ज़रूर नेमतों के बारे में सवाल जवाब होंगे। तो सोचिए हमारा क्या बनेगा। मरने की बातें करने वाले सभी थोड़ी मरना चाहते हैं। वो तो ये सुनना चाहते हैं कि कोई है जो उनसे बहुत मोहब्बत करता है और उनके मरने से डरता है। दुआ किसी को दिलाती है तख्त व ताज, मगर किसी की आह भी हुकूमत छीन लेती है। अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले की याद का नाम शिर्क है। अल्लाह की याद दिलाने वाले की याद में रहना शिर्क नहीं है बल्कि तौहीद है। मुस्तकिल मिजाज इंसान गम और खुशी के पर्दों से निकलता हुआ हकीकत के नूर तक पहुंच जाता है, और यही वो मकाम है जहां ना गम है ना खुशी, बस एक सरशारी है, एक ऐसी हालत कि जहां ना दौलत की ख्वाहिश होती है न वजूद की तस्कीन की आरज़ू। यहाँ इंसान हुस्न की बारगाह में उसके नज़ारे में घिरा होता है, न हासिल न महरूमी, न गम न खुशी, न आरज़ू न शिकस्त आरज़ू। आपका असल साथी और आपका सही तशख़्ख़ुस आपके अंदर का इंसान है। उसी ने इबादत करना है और उसी ने बगावत। वही दुनिया वाला बनता है और वही आखिरत वाला। उसी अंदर के इंसान ने आपको जज़ा और सज़ा का हकदार बनाना है। फ़ैसला आपके हाथ में है। आपका अंदर ही आपका बेहतरीन दोस्त है और वही बदतरीन दुश्मन। आप खुद ही अपने लिए दुश्वारी ये सफ़र हो और खुद ही मंजिल की शादाबी भी। बातिन महफूज हो गया तो ज़ाहिर भी महफूज होगा। गुनाह पर दिलेर हो जाने वालों के लिए कोई फतवा नहीं होता। हदें तो उन लोगों के लिए मुकर्रर की जाती हैं जो गुनाह करने से डरते हैं। माँ बाप के सामने अपनी आरज़ू तोड़ दो, अपना मिजाज तोड़ दो, उनका हुक्म मानो। आज उनका हुक्म मानो, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारा हुक्म मानेगी। आज गुस्ताखी करोगे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी गुस्ताख हो जाएगी। ये दुनिया में नकद बात होती है, इसलिए उनका कहना मानते चले जाओ, ये इबादत है। खुदा की दहलीज पर ठहरना मेरी सारी महरूमियाँ मिटा गया। मेरी ज़िंदगी की तारीकियों को एक चिराग रोशन थमा गया। तेरी रहमत का साया जब भी मुझ पर हुआ, मेरी धूप को छाँव में बदल कर रहा। मैं समझता था जिसको एक दर्द है मुसलसल, वो गमों का बादल तेरी रहमत का एक साया बना। हम पूरी ज़िंदगी इस इंतज़ार में गुजार देते हैं कि एक दिन हम अपनी मनपसंद ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी वही है जो आज है। कल तो बस एक ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं।